بھائی حاضر خدمت ہے ملاحظہ ہو، بخشش کے لیے مرثیہ خوانی ہے میری، بخشش کے لیے مرثیہ خوانی ہے میری، غم کے لیے پیری و جوانی ہے میری، رونا ہے کبھی اور کبھی آہیں بھرنا، رونا ہے کبھی اور کبھی آہیں بھرنا، اس آب و ہوا سے زندگانی ہے میری۔ مرثیہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے حال میں ہیں، ملاحظہ ہو، کر چکے گھوڑے پہ اسوار جو اکبر کو امام، جھک کے مرکب سے کیا باپ کو بیٹے نے سلام، لے کے پھر ہاتھ میں رہوار سبک رو کی لجام، کی جو ہاں اڑ کے چلا رخش سوئے لشکر شام۔ بیت ملاحظہ ہو خاص طور سے، کی جو ہاں اڑ کے چلا رخش سوئے لشکر شام، نون ہاں کا ابھی پورا نہ دہن سے نکلا، پتلیاں جھاڑ کے یہ زور میں سن سے نکلا، یوں چلا تیر یوں چلا تیر کوئی جیسے کماں سے چھوٹے، سامنے اس کے ہوا کے بھی ہے دعوے جھوٹے، ناز سے چلنے کی جس وقت بہاریں لوٹے، جس جگہ پاؤں رکھے کھلنے لگے گل بوٹے۔ بیت خاص طور سے ملاحظہ ہو، جس جگہ پاؤں رکھے کھلنے لگے گل بوٹے، پرے طاؤس سے خوش رنگ ہر ایک داغ بنے، جس زمیں پر یہ چلے نقش قدم باغ بنے۔ ملاحظہ ہو کس طریقے سے رہوار جناب علی اکبر علیہ السلام کا منزل طے کر رہا ہے، دم بدم جھوم کے چلتا ہے عجب حسن کی چال، دم بدم جھوم کے چلتا ہے عجب حسن کی چال، وہ ادائیں ہیں کہ پریوں کے بھی دل ہوں پامال، اس کی گردن پا روا رو میں بکھرتی ہے جو یال، غل ہے جنگل میں پری پھرتی ہے کھولے ہوئے بال، ساز بھی جسم پر جتنے ہیں خدا ساز ہیں یہ، دونوں فتراک نہیں ہیں پر پرواز ہیں یہ۔ اس کی رگ رگ میں ہے شوخی ید قدرت نے بھری، چال میں ناز و ادا دل بری و اشوگری، کبھی آہو کبھی طاؤس کبھی کپ کے دری، روح بے چین ہو رفتار کو دیکھے جو پری، دل ہو بیتاب قیامت ہیں وہ چالیں اس کی، پتلیاں حوریں بھی آنکھوں سے لگا لیں اس کی، دیں جو تشبیہ ہوا سے تو سراسر ہے فضول، چال میں اس کی یہ شوخی نہ یہ صورت مقبول، جلوہ گر پشت پر اس کی ہے جو ہم شکل رسول، سب شرف اس کو براق نبوی کے ہیں حصول، فکر طاعت کی یہ ہر ایک نفس رکھتا ہے، یہ بھی معراج پہ جانے کی ہوس رکھتا ہے۔ ملاحظہ و بند یہ بھی خاص طور سے، غیظ میں گھوڑے کو ڈالے جو رواں ہیں اکبر، گلستان دھوپ کی حدت سے
پسینے میں ہے تر، پھیلی ہے جسم کی خوشبو جو ادھر اور ادھر، ذرے پڑھتے ہیں درود اٹھ کے ہوا پر یکسر، ذرے پڑھتے ہیں درود اٹھ کے ہوا پر یکسر، شان حق کوئی شان خدا کہتا ہے، سنگ ریزہ بھی ہر ایک صلی علی کہتا ہے۔ ملاحظہ و بند یہ بھی، اس طرف راہ میں ہیں سید والا کا پسر، دم بدم دے رہے ہیں پیک یہ جا جا کے خبر، لڑنے اب آتا ہے فرزند علی کا دلبر، ڈھونڈنا ہو جسے وہ ڈھونڈ رکھے راہ مفر، دل نہ قابو میں رہیں گے وہ دلیر آتا ہے، دیکھ لو وہ اسد اللہ کا شیر آتا ہے۔ سن کے یہ لشکر اعداء میں ہوئی ایک ہلچل، یک بہ یک سہم کے تھرانے لگے اہل دغل، کر لیا خوف و تردد نے جو ہر ایک دل میں عمل، پاؤں اٹھ اٹھ کے یہ کرنے لگے تاکید کہ چل، جان شیریں تجھے پیاری ہے اگر ٹل تو سہی، ہم تو لے چلنے کو موجود ہے تو چل تو سہی۔ ملاحظہ کیجئے گا یہ بندی، ہر طرف فوج مخالف میں تلا تم ہے عیاں، ڈر سے ایک کی صورت کی طرف ہے نگراں، موت کے دھیان سے اندھیر ہے آنکھوں میں جہاں، ہے نقیبوں کی صدارن میں کہ ہاں بھائیوں ہاں، دیر اتنی جو ہوئی پھر فقط راہ کا ہے، غور سے دیکھو وہ پوتا اسد اللہ کا ہے۔ ملاحظہ کیجئے گا یہ بندی، سن کے یہ لشکر اعداء میں نہ باقی رہے ہوش، پیچھے ہٹنے لگا ڈر ڈر کے ہر ایک باطل کوش، سن سے وہ ہو گئے جن کو تھا سوا جنگ کا جوش، ان کے دل ہل گئے جن کا تھا زیادہ تن و توش، سوچ میں سر کو ہر ایک دشمن دین پکڑا، موت نے ہاتھوں کو قدموں کو زمین پکڑا، حشر برپا تھا ابھی فوج یزیدی میں ادھر، کہ اڑاتے ہوئے رہوار کو پہنچے اکبر، روک کر باغ یہ فرمایا کہ لشکر شر، لو ہم آ پہنچے بڑھے جنگ کو کوئی صفدر، باڑ تلوار کی ہاتھوں کی صفائی دیکھو، تم تو سیراب ہو پیاسے کی لڑائی دیکھو۔ ملاحظہ کیجئے گا رجس جناب علی اکبر علیہ السلام کا، ہم بھی اس صاحب شمشیر کے ہیں لخت جگر، ہم بھی اس صاحب شمشیر کے ہیں لخت جگر، جس کو اللہ نے دی تیغ نبی نے دختر، نام تھا جس کا علی اور لقب تھا حیدر، بت شکن قلعہ شکن فاتح باب خیبر، بت شکن قلعہ شکن فاتح باب خیبر، خواب غفلت سے یہاں بھی نہ اگر جاگو گے، جب بھی بھاگے تھے تمہیں اب بھی تمہیں بھاگو گے۔ ملاحظہ کیجئے گا بہت ہی اختصار کے ساتھ، سن کے تقریر جگر بند شہنشاہ خدا،
بڑھ کے اکبر سے یہ شمرے ستم آرا نے کہا، ان کے رتبوں میں نہیں شبہ و شک ہے یہ بجا، مگر اب کھینچ یہ تلوار یہ ہے وقت وغا، مگر اب کھینچ یہ تلوار یہ ہے وقت وغا، کس طرح گرتے ہیں کٹ کٹ کے تنو سر دیکھیں، اب تو ہم آپ کی تلوار کے جوہر دیکھیں۔ غیظ میں شمر سے بولا دل و جانے حیدر، جس کو مرنا ہو وہ اس تیغ دیکھے جوہر، شمر تو ٹل گیا یہ سن کے سوئے لشکر شر، جا کے ہر صف کے قرین کہنے لگا وہ خود سر، بڑھ کے تصویر پیمبر کو مٹاؤ جلدی، تیرے کی سینہ اکبر پر لگاؤ جلدی، باجے بجنے لگے بڑھنے لگا انبوئے کثیر، زے کمانیں ہوئیں چلنے لگے ہر سمت سے تیر، غیظ آنا تھا کہ غازی نے علم کی شمشیر، برق کوند گئی ہو گئے حیراں بے پیر، نہ جھلم میں تھی اما پھر نہ مفر خود میں تھا، ایک ذرا آنکھ چھپکنا تھی کہ سر گود میں تھا، جس کو مارا وہ لئیں صورت بسمل تڑپا، جس کو مارا وہ لئیں صورت بسمل تڑپا، یہ شقی اس کے تو وہ اس کے مقابل تڑپا، جو تنو مند سوا تھا وہ بمشکل تڑپا، جس سے تڑپا نہ گیا اس کا بہت دل تڑپا۔ بیت ملاحظہ کیجئے گا، جس سے تڑپا نہ گیا اس کا بہت دل تڑپا، تھے وہ ٹھنڈے جنہیں اس برق فنا نے مارا، وہ تڑپتے تھے جسے اس کی ادا نے مارا۔ ملاحظہ ہو 3-4 بند اور ہیں فضائل کے باب میں، پھر ربط مصائب ہے۔ جس طرف آیا یہ جرار ستمگر بھاگے، گر پڑے سہم کے کچھ اور کچھ اٹھ کر بھاگے، کس طرح فوج تھمے رن میں جب افسر بھاگے، نوکری چھوڑ کے حاکم کی لئیں گھر بھاگے، کہتے تھے زر نہ ملے سر کسی عنوان بچے، ہم تو لاکھوں اسے سمجھیں گے اگر جان بچے، تھیں صفیں درہم و برہم تہو بالا لشکر، طرفہ عالم تھا کسی کو نہ کسی کی تھی خبر، بھائی سے بھائی جدا باپ سے تھا دور پسر، ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتی تھی کہیں راہ مفر، چار جانب سے اجل گھیرے کھڑی تھی سب کو، جان بچ جائے یہی فکر پڑی تھی سب کو۔ ملاحظہ کیجئے گا یہ بند بھی خاص طور سے، سست وہ ہو گئے لشکر میں جو تھے پھرتیلے، جو بہت چست تھے عزم ان کے ہوئے تھے ڈھیلے، رن سے ٹل جانے کے کرتے تھے ستمگر ہیلے، صورتیں مار گزیدہ تھے تن ان کے نیلے، تیغ کی آنچ سے دل سینوں میں پک جاتا تھا، کھا کے تلوار کا پھل زہر چھٹک جاتا تھا۔ ملاحظہ کیجئے گا یہ بند بھی، ڈر کے مارے کسی خود سر کو نہ دم بھرتا قرار، کرتے جاتے تھے لئیں
جنگ کے میدان سے فرار، بار سے مردوں کے ہوتا تھا زمین کو بھی فشار، تھے سواروں میں پیادے تو پیادوں میں سوار، خوف جب دور ہو تو اہل ستم بھی ٹھہریں، دل ذرا سینوں میں ٹھہرے تو قدم بھی ٹھہریں۔ ملاحظہ کیجئے گا یہ بندی فضائل کے باب میں آخری بند ہے، اس کے بعد اگلے بند سے ربط مصائب ہیں۔ یک بیک غل ہوا لشکر میں کہ شیروں بھاگو، اپنے رخ جنگ کے میدان سے پھیرو بھاگو، چھوٹ کر موت کے پنجے سے دلیروں بھاگو، راستہ دے دو نہ اس شیر کو گھیرو بھاگو، فتح کیا خاک ہو، فتح کیا خاک ہو، جب دل کو یقین موت کا ہے، تیغ یہ ہے کہ تماچا ملک الموت کا ہے۔ ہو گیا لشکر بدخوں میں تلا تم برپا، ناگہاں آ کے بنے سعد نے دی سب کو صدا، یوں لڑائی سے نتیجہ نہ کوئی نکلے گا، جنگ اس سے ہے جو ہے شیر خدا کا پوتا، تیر و گرز اور نہ اب نیز و شمشیر چلیں، ہے مناسب جو ہر ایک سمت سے اب تیر چلیں، ہٹ گیا حکم یہ دے کر پسر سعد شریر، گر گیا فوج میں شبیر کا وہ ماہ منیر، تیغ چلنے لگیں ہر سمت سے آنے لگے تیر، رن میں مٹنے لگی محبوب خدا کی تصویر، نیزے تولے ہوئے ہر غول سے بے پیر چلے، تیغیں پہلو سے چلیں سامنے سے تیر چلے۔ چند بند اور ہیں مصائب کے باب میں، ملاحظہ کیجئے گا۔ زخم کھانے لگے ہم شکل پیمبر ہے، ایک پیاسے پا امنڈا یہ لشکر ہے رواں خاک پا خون تن اطہر ہے، سینہ تاکے ہوئے ہیں فوج کے افسر ہے، وار تلوار کے پہلو پر جو چل جاتے ہیں، پاؤں تھرا کے رکابوں سے نکل جاتے ہیں۔ آخری دو بند ہیں۔ اس طرح گھیرے ہیں دشمن کہ نہیں ہے کوئی بس، چار جانب ہے شقی بیچ میں ہے ان کا فراز، اس طرف فوجوں کے ریلے ہیں ادھر ایک بیکاس، ہے غضب آ گیا پہلو پسنان ابن اناس، وار بھرپور پڑے یہ دل صفاق میں ہے، بڑھ کے نیزے سے جگر چھید لوں اس تاک میں ہے۔ آخری بند ہے۔ آ گیا بائیں طرف لو وہ ستمگر ہے، چل گیا نیزہ سر تیز جگر پر ہے، لو رکابوں سے قدم ہو گئے باہر ہے، لو گرے پشت فرس سے علی اکبر ہے، غل ہوا
اب نہ ڈرو شیر زیاں قتل ہوا، غل ہوا اب نہ ڈرو شیر زیاں قتل ہوا، جنگ سر ہو گئی اکبر سا جواں قتل ہوا، جنگ سر ہو گئی اکبر سا جواں قتل ہوا۔ التماس دعا۔